السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس درس کا موضوع ہے وقت انسانی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مختصر سی زندگی دے کر بھیجا، اور یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا وہ ہے اس کی عبادت۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنی چاہیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے عبادتیں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم اپنی اس زندگی کو، دنیاوی زندگی کو ہی اپنی اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ یہ دنیاوی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات اور دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر زیادہ سے زیادہ عمل اور نیک اور صالح انسان بنتے ہیں تو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا اچھا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم عبادتوں سے دور رہیں اور اللہ کے احکامات اور اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے تو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں سزا عطا فرمائے گا، اور اس کا آخرت میں بہت ہی خطرناک سزا ہے۔ اس دنیا کو جسے ہم نے اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلموا، جان لو اے لوگو، دنیاوی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور کود، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، اور ظاہری سجاوٹ کا نام ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھوتری کرنا۔ اس کی مثال ایسے بیان کی اللہ نے، فرمایا کہ ایک بارش جو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے وہ ایک فصل پیدا کرتی ہے۔ جب اس بارش سے فصل پیدا ہوتی ہے تو وہ بہت ہری بھری ہوتی ہے، جسے دیکھ کر کسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ فصل پک جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی مثال اللہ نے ایسی بیان فرمائی، اور آگے فرمایا اسی آیت کے اندر کہ اگر آپ دنیاوی زندگی کو بیکار میں گزار لیں، یعنی آپ اعمال وغیرہ نہ کریں، تو اللہ رب العالمین نے آخرت میں آپ کے لیے سزا ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جو اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں مغفرت بھی ہے۔ ایمان والوں کے لیے آخرت میں اللہ رب العالمین راضی بھی ہوگا۔ اور فرمایا حقیقت یہ ہے دنیاوی زندگی کے، انما الحیات الدنیا متاع، اور آخرت میں فرمایا کہ ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے صرف یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیاوی زندگی کو ہم اپنی اصل زندگی نہ مانیں۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس دنیاوی زندگی کی اہمیت اور اس کے وقت کو ایسے ہی گزار دیں تو آخرت میں ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوال کر دے کہ میں نے آپ کو اتنے سال اس دنیا کے اندر
دیا تھا، اتنے سال آپ زندگی گزارے، تو آپ نے اس زندگی کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے اندر کتنی عبادتیں کی، تو آپ کیا جواب دو گے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی طرف رغبت دلاتے ہوئے اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، ابو برزہ نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کو 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ وہ 5 سوال کون سے ہیں جس کے بارے میں اللہ اس سے پوچھے گا؟ نمبر 1 فرمایا ان عمرہ فیما افنا، کہ اللہ رب العالمین اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں فنا کیا، کہاں گوایا ہے۔ آج ہمارے پاس عمر ہے، اللہ نے دی ہوئی زندگی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنی زندگی کو نیک اعمال کرتے ہوئے گزارے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، کہ ہم نے آپ کو عمر دی تھی، آپ نے اسے کہاں گوایا۔ دوسرا سوال اللہ رب العالمین پوچھے گا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، آپ نے اسے کہاں گوایا۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے جوانی عطا کی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے عبادات میں اس جوانی کو گزارے، نہ کہ لہو و لعب میں اس جوانی کو گزار دے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے جوانی کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا۔ اور تیسرا سوال اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا وعن علمہ ماذا عمل، کہ ہم نے آپ کو جو علم دیا تھا آپ نے اس پر کتنا عمل کیا۔ ہمیں اور آپ کو بہت سی عبادتیں اور بہت سے ایسے اعمال کا علم تو ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس علم کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو اس کا علم تو دیا تھا لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ چوتھی چیز اللہ رب العالمین پوچھے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا ہے۔ اور 5واں سوال پوچھے گا وفیما انفقہ، کہ آپ نے اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو ہمیں ان 5 سوالوں کا جواب جب تک ہم نہ دے دیں تب تک کہ ہمارے قدم قیامت کے روز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ سوچو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے ان احکامات اور اس کی عبادات میں اپنی زندگی کو نہ گزارا، اپنی زندگی کو بس یوں ہی گزار دیا، تو آخرت میں ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے، اب یہ زندگی ہمیں دوبارہ نہیں دی جائے گی، یہ زندگی کو قابل رحمت اللہ رب العالمین کی سمجھتے ہوئے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارے، زیادہ سے زیادہ اعمال کرے، گناہوں سے دور رہے، نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھے، کیونکہ وقت تو ایسا گزر جا رہا ہے جیسے کہ سیکنڈ، ہماری گھڑیوں کے اندر جتنا سیکنڈ آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم اس دنیاوی زندگی سے دور اور اخروی زندگی سے قریب ہو رہے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا آخری سیکنڈ کب ہوگا۔ ہمیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اگر ہمیں اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس زندگی کے اندر اعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی زندگیوں کو آپ کو جو زندگی عطا کی گئی ہے، جو جوانی عطا کی گئی ہے، بہت سی چیزیں ایسی عطا کی گئی، آپ اسے غنیمت سمجھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1 شبابک قبل حرمک، کہ آپ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے ہم اور آپ کو اگر ابھی جوانی عطا کی ہے تو ہم اللہ کی عبادتیں بہت پابندی اور اتنی طاقت اور زور کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ہمیں وہ عبادتیں اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم جوانی کے اندر اتنے پرجوش طریقے سے ہم وہ عبادتیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ نے جوانی ابھی عطا کی ہے تو ہم بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جانیں۔ دوسرا فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے ہمیں
تندرست بنایا ہے، صحت مند بنایا ہے، بیماریوں سے دور رکھا ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس تندرست زندگی میں اللہ کی عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اگر اللہ نے ہمیں بیماری عطا کر دی تو ہم سے وہ عبادتیں اس وقت نہیں ہو پائے گی جب کہ ہمیں تندرستی کی حالت میں ہم سے جو وہ عبادتیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو اپنی صحت کو اپنے بیماری سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ تیسرا فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، خوشحال زندگی عطا کی ہے، ہمیں اسے غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو اچھی جگہ، صحیح جگہ خرچ کرنا چاہیے، بے جا اسے خرچ نہیں کرنا چاہیے، غلط کاموں میں اسے خرچ نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اسے خرچ کرنا چاہیے، نیک جگہوں پر اسے خرچ کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تمہیں غریب بنا دے، تمہیں غربا میں شامل کر دے۔ اس سے پہلے اللہ نے اگر تمہیں مالداری عطا کی ہے تو اس کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں مال عطا کیا تھا، بتاؤ اس مال کو آپ نے کہاں خرچ کیا؟ تو آپ اپنے مال کو اچھی جگہ خرچ کیجئے، اپنے غنی ہونے کو اپنے فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانیے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے اگر ہمیں فرصت عطا کی ہے، ہمیں کوئی کام نہیں ہے، تو ہم اس فرصت کے اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادات میں گزاریں، ہم قرآن مجید کی تلاوتیں کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار میں ان اوقات کو گزاریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کریں، نہ کہ ان فرصت کے اوقات کو بلا وجہ فالتو کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں، ہم اور آپ میں سے فرصت کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ موبائلوں پر، سوشل میڈیا پر ہم اپنے ان فرصت کے اوقات کو ایسے گنوا دیتے ہیں، ہمیں اس کا ذرا بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، ہمیں اسے ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو فرصت کے اوقات ہیں ہماری زندگی میں اگر ہمیں فرصت ملی ہے تو کیا ہم اسے ان گناہوں کے کام میں بھی گزار دیں یا اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار، دعائیں اور عبادات کے اندر گزاریں۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے ان فرصت کے اوقات کو بے جا کاموں میں گزار دیا، ان کاموں میں گزار دیا جن کو شریعت نے منع کیا ہے، آپ اپنے ان فرصت کے اوقات کو گیم کھیلنے میں گزارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو جو اوقات دیا تھا، جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرصت عطا کی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، وہ دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سے نہ جانے کئی گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت کے طلبگار نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ پانچویں چیز فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، ہم اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت سمجھتے ہوئے اس کو اچھے کاموں میں گزارے، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے اچھے کاموں میں گزارے۔ اب ہمیں یہ زندگی صرف ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ ہمیں یہ زندگی نہیں ملنی ہے۔ اس زندگی میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر آخرت میں ہمیں جزا و سزا کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر برائیوں کے کاموں میں لگے رہیں گے تو آخرت میں اس کا بدلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس
دی گئی زندگی کے ہر وقت کو، ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم سے وہ بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں تو اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔